یہ سوال ہی نہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، یہ بتائیے کہ میلاد کیوں نہ منائیں؟ آپ کوئی ایویڈنس ہے ان قرآن کے اندر منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ احادیث مبارکہ میں منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے منع کیا؟ جواب آتا نہیں۔ بڑی عجیب غریب بات ہے کہ آپ منع کرتے ہیں۔ اچھا جناب یہ دیکھیے کہ میں بڑے سادہ الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام 4 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہ اسلام ہے، حضور نے جو کیا وہ اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع کر دیا وہ اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آج کسی چیز کو منع کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے منہ میں اپنی بات ڈال رہا ہے۔ اب نہ اللہ سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی، قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے کہ دیز آر دا پروہیبٹڈ تھنگ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بڑے بڑے بورڈ لگا دیجیے۔ اور دیکھیں طریقہ اور اصول بھی یہی ہے کہ ہر جائز چیز کا نہیں بتایا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ نے کبھی زندگی میں بورڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ الاؤ ہے ادھر آ جائیے، نہیں، کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ ناٹ الاؤڈ ہوگا وہاں ضرور لکھا، جہاں ناٹ الاؤڈ ہوگا، پروہیبٹڈ ایریا ہوگا، وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں داخلہ منع ہے۔ لہٰذا قرآن و احادیث میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ اور مجھے کہنے دیے ڈاکٹر صاحب، اللہ کا نبی بنیادی طور پر ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، بالکل نہیں۔ دراصل اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ اگر جائز کام کی اگر جائز کام کروانے آتا اور جائز کی فہرست بنتی تو قرآن 30 پاروں پہ نہیں 30,000 پارے بھی کم پڑ جاتے کہ یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی فہرست، ایک پوری فہرست بن جاتی۔ کہاں تک ہم قرآن حفظ کرتے؟ لہٰذا قرآن کے اندر اللہ کو جو ناپسند چیز ہے ان کا بیان ہے، اللہ کو جو پسند ہے ان کا بیان ہے۔ ہر جائز چیز اللہ کا نبی کروانے نہیں آتا۔ اب اگر بنگلہ دیش کے لوگ رہنے والے اگر پوری زندگی اگر چاول کھاتے ہیں اور مچھلی کھاتے ہیں، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا باجرے کی روٹی کیوں نہیں کھائی، تم نے گندم کیوں نہیں کھایا، تم نے فلاں نہیں کھایا، نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اسی طرح پاکستان کے رہنے والے مچھلی روزانہ نہ کھائے تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بھی تو اللہ کی غذا تھی، جائز تھی، تم نے یہ کیوں نہیں کھایا۔ نہیں، ہر جائز چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہر ناجائز کام سے روکا جائے۔ لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب نے قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں سے منع کر دیا۔ نہ اللہ سے بھول ہوئی معاذ اللہ، نہ رسول سے بھول ہوئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز، یہ بدعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تجھ پر وحی نازل ہو گئی؟ باب نبوت تو بند ہو چکا ہے، اب تو کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ دیکھیے اب کس بنیاد پر تم منع کر رہے ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ دین کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی چیز کے جواز کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی کافی ہے، لیکن کسی چیز کے حرام یا بدعت ہونے کے لیے قرآن اور احادیث کی نص قطعی چاہیے آپ کو، اور حدیث متواترہ چاہیے۔ اس کے بغیر آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام گلا گھونٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو راحتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا جو ناجائز چیزیں تھی اسلام نے وہ منع کر دی 1400 سال پہلے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ سوال ہی نہیں، بڑے احمق لوگ ہیں جو جائز کی دلیل مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی دلیل تو ناجائز کی ہوتی ہے، لہٰذا آپ ناجائز کی دلیل دیجئے کہ قرآن میں منع کیا کہ احادیث میں، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں اس بات کے بعد آپ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد نامے قرآن کے 5 رکوع پر متفرق پہلا واقعہ ہی میلاد نامہ آدم ہے۔ فرشتوں کو جمع کیا، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، کیا کریں؟ سیلیبریشن کرو۔ آدم کی ولادت کا موقع، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں یہ آنکھ کھول دے، یہ پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل مجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا، آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو